أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو پھیلا کر بیان کیا ہے، سورہ رحمان میں، سورہ روم میں، سورہ نحل میں اور بہت سی صورتوں میں، ان میں زیادہ آئی ہیں، لیکن بابجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی ڈھیر ساری نشانیوں کا بیان، وہ یہ آیت یاد کر لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے اور کشتیاں کے جو سمندر میں چلتی ہیں وہ مال لے کر جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے آسمان سے پانی کی شکل میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور جو ہر قسم کی جاندار مخلوق اس نے پھیلائی ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونے میں لا آیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لی قوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا مد مقابل قرار دیتے ہیں اللہ کے، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش کہ سمجھ آ جائے ان ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں کچھ نہیں سوجے گا، اور سمجھ آ جائے گی ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ عذاب کا بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیداری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے درمیان منقطع ہو جائیں گے سارے کے سارے اسباب و ذرائع۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں موقع دیا گیا، اگر ہمیں موقع ملا، فنتبرأ، تو ہم ضرور بیداری کا اظہار کریں گے، منہم، ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم سے اعلان برات کیا ہے، اعلان لا تعلقی کیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو باعث حسرت بنا کر دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکل بھی نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس، لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پر سے کھاؤ پاک اور حلال اور پاک، یعنی صاف ستھرا بھی اور حلال بھی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، حلال اور پاک۔ حلال کیا ہے؟ سور کا گوشت حرام ہے، بکرے کا گوشت حلال ہے۔ لیکن اگر بکرے کے گوشت کے اوپر بھی کوئی گندگی جو ہے مکس کر دی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ گندا ہو گیا، پاک نہیں رہا، لیکن حلال وہ تھا۔ اگر وہ گندگی صاف کر دی جائے تو وہ پھر حلال ہو جائے گا صاف۔ لیکن سور جو ہے اس کو بے شک آپ 10 پانیوں سے دھو لیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کیمیکل بھی ایجاد کر لیں کہ اس سے شاید وہ سوریت اس میں ختم ہو جاتی ہے، پھر بھی سور کا گوشت جو ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ یہ فرق ہے حلال اور طیب میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں جو نہ بھی پتا ہو وہ کہتے رہو۔ اور یہ آج کل عام رواج ہے کہ
ہم علم حاصل کیا کچھ نہیں، الف بے آتی نہیں دین کی، لیکن ہم دین پر گفتگو کرنے میں بڑے شیر ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ شاید دنیا جہان کا ہمیں علم ہے اور ہم دینی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ہاں کیا خواہ بھلا ان کے آباء و اجداد نہ سینس رکھتے ہو اور نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہو، پھر بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال کہ جو کفر کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ سوائے پکارنے کے اور چلانے کے۔ یعنی ایک پتھر کا بت ہے، آپ اس کے سامنے روتے رہیں، چلاتے رہیں، بار بار اسے پکارتے رہیں، بس اتنا سا کام ہے، لیکن سن تو وہ نہیں رہا۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہی بات جو پہلے نو انسانی کو خطاب کر کے کہی گئی تھی حلال اور طیب کھانے کی، اب مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، اور ہر اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا گیا ہو، غیر اللہ کی نظر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو بالکل مجبور ہو جائے، جان نکلنے کو آ جائے، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ اس میں بغاوت ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھے، صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے جس سے جان بچ جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور اس کو بڑی حقیر قیمت کے عوض بیچتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرتے، ولا یکلمہم اللہ، لہذا نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں، دشمنی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اب یہ تحویل قبلہ پر آخری آیت ہے۔ دین میں بہت سے احکام ہوتے ہیں، اصل میں دین جو ہے پورا ایک وحدت ہے، اس میں پھر آگے فرائض ہیں، پھر ان فرائض میں پھر آگے فرائض ہیں۔ جیسے دین اسلام میں نماز ایک فرض ہے، پھر اسی میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، پھر نماز کی کچھ شرائط ہیں، ان میں طہارت ہے، پھر طہارت کے اندر جو ہے پھر اس کے آگے فرائض ہیں، پاک پانی کون سا ہے، ناپاک پانی کون سا ہے، کس سے غسل وضو ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں پروپورشنیٹلی اکٹھا کر کے دین بنتا ہے، لیکن جب ان میں سے بھی کسی کو سنگل آؤٹ کر کے وہی کچھ سب قرار کے دیا جائے تو پھر وہ بھی کیا ہے، وہ دین میں انحراف۔ کوئی شخص
نماز ہی کو کل دین قرار دے دے، بس ہی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بندہ 5 وقت نماز پڑھتا رہے۔ کوئی جو ہے وہ نماز کے اندر سے کوئی ایک چیز نکالے کہ جی سجدہ صحیح کرنا، اور وہ اسی کو سمجھے کہ بس اسی کی تلقین کرتا رہے کہ سجدہ صحیح طرح ہونا چاہیے، اور باقی ہر چیز کو نظر انداز کر دے، تو پھر یہ سے بھی کیا ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی جیسے سجدہ فرض ہے ایسے ہی رکوع فرض ہے، ایسے ہی قیام فرض ہے، اور جیسے نماز کی شرائط میں قبلہ رخ ہونا ہے، ایسے ہی نماز کی شرائط میں پاک صاف ہونا ہے۔ اب جو سارا مضمون چل رہا ہے وہ قبلہ رخ کا مضمون ہے نا، تو اس سے لے کر اب پورا کا پورا نیکی کا تصور جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل میں نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور وہ مال دے، علی حبہ، مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، مسکینوں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدوں کا ایفا کرنے والے جب کبھی وہ کسی سے معاہدہ کر لیں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور جھیلنے اور برداشت کرنے والے بھوک میں، جسمانی اذیت میں، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے کردار کے مالک ہیں، سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی صحیح معنوں میں متقی ہیں۔ اب 3 اصطلاحات جو ہیں وہ ایک آیت میں اکٹھی کر دی گئیں، آغاز میں نیکی، پھر اسی کو کہا کہ یہی سچے اور یہی متقی ہیں۔ لیکن اندر ہے کیا کہ نیکی صرف اپنے قبلے کے رخ کو درست کرنا نہیں ہے، اگرچہ وہ جس شدت کے ساتھ آیا ہے دوسرے پارے کے پہلے اور دوسرے رکوع میں ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب کہ صرف یہی نہیں ہے، دین میں سب سے پہلے کیا ہے، عقائد کو درست کرنا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان برسالت، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، انسانی ہمدردی، یہ بھی کیا ہے، یہ نیکی کا جزو لا ینفق ہے، کہ اپنا اللہ کا دیا ہوا مال محبوب ہونے کے باوجود وہ دینا اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور جن کی گردنیں پھنس گئی ہوں قرض میں یا غلامی میں، ان کو آزاد کرانا پیسے سے، یہ کیا ہے، اس کو انٹر کیا۔ اس کے بعد نماز روزے کا ذکر کیا، اس کے بعد ایفاء عہد کا ذکر کیا، یعنی نماز روزہ کیا ہے، یہ دین کے ستون ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف کلاسز ہیں، کچھ انسانی ہمدردی کے کاموں کو کل دین سمجھتے ہیں، کچھ نماز روزے کو کل دین سمجھتے ہیں، اور ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، لین دین ان کا درست نہیں ہوتا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ویار اچھا نہیں ہوتا، اس کو بھی کور کر لیا کہ یہ بھی نیکی کا جزو لا ینفق ہے کہ وہ ایفاء عہد کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، استقامت رکھنے والے، بھوک ہو، جسمانی اذیت ہو، یا جنگ میں جھونک دیا جائے، وہ پیٹھ نہیں دکھاتے، ثابت قدم رہتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ نیکی کا حصہ شمار ہو گیا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تم پر مقتولوں کا قصاص لینا۔ ہمارے دین میں جب کوئی شخص قتل کر دیا جائے، جان بوجھ کر اس کو قتل کرے، تو مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 میں سے ایک کا چوائس دیا ہے۔ وہ چاہیں تو قتل کے بدلے قتل کا تقاضا کریں تو اسلامی ریاست قتل کرے گی، وہ بلڈ منی کا تقاضا کریں تو وہ ان کو کمپنسیشن دلائے گی، اور اگر وہ بالکل معاف کر دیں
تو اس کا قصور ختم ہو جائے گا، اسلامی ریاست پھر اس کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن اصلاح معاشرہ کے لیے یعنی قصاص کو ان پریکٹس رکھنا ضروری ہے، اس کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا ہے تم پر مقتولوں کا قصاص لینا، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ، اور جو کوئی معاف کر دے اس کے بھائی کی طرف سے کسی کو قصاص، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو لازم ہے اس پر پیروی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور ادا کرنا ہے مقتول کے وارثوں کو اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رعایت ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے، ورحمۃ، اور اس کی مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد بھی تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے اے ہوش مندو، اے سمجھدارو، اے دل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ۔ جب کچھ لوگوں کو قتل کی سزا ہوگی تو پھر خون ریزی خود بخود کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ جب یہ پتہ چلے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اچھا وکیل کریں گے اور چھڑا لیں گے یا ججی کر لیں گے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس سے پھر ظلم کو شے ملتی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ جب وراثت کا پورا قانون آ گیا پھر تو یہ آیت لکھی رہ گئی، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی وصیت کرے بھی صحیح تو اس کے مال کے 1/3 پر وہ لاگو ہو سکتی ہے، 1/3 سے اوپر وہ لاگو نہیں ہو سکتی۔ اور جو وارث اللہ تعالیٰ نے خود بنا دیے ہیں ان میں سے کسی کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو یہاں پر فرض تھی اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی جب وراثت کا پورا قانون آ گیا کہ بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا، بیویوں کو کیا ملے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو کوئی وصیت کو بدلے اس کے سننے کے بعد، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ ان پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی اور گناہ کا، اور پھر یہ صاف بتا کر کہ اللہ میرے اس مرنے والے نے تو وصیت یہ کی تھی لیکن اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں تمہارے درمیان اس کو جسٹلی تقسیم کروں، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن وصیت کو ٹیمپر کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بٹھا کر سب کو وہ اس وصیت بتا کر ان کو نصیحت کرے، ان کو توجہ دلائے کہ تم شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرو، تو یہ کیا ہے، اس کو یہاں انکریج کیا گیا ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے، میں نے شاید کل نوٹ کروایا تھا آپ کو، کہ جو قرآن مجید کے پرانے تراجم ہیں ان میں تقویٰ کا ترجمہ خدا خوفی ہے، جدید تراجم میں بچ جانا ہے۔ یہ جدید ترجمہ جو ہے یہ ایک اسمپشن پر بیس کرتا ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی، اس انٹرو، یہ درست نہیں ہے۔ خوف جو ہے وہ انسان کو برائی سے بچاتا ہے، صرف علم جو ہے یہ تھیوریٹیکلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ غلط ہے انسان چھوڑ دے گا، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں یہ بات درست نہیں ہے۔ ڈر جو ہے وہ ختم کرتا ہے۔ اور روزے سے ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں ہم فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک
کچھ کھاتے نہیں حالانکہ اویلیبل ہوتا ہے، پیتے نہیں حالانکہ اویلیبل ہوتا ہے، اور بیوی پاس ہوتی ہے، اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. بس اسی بات کو ذہن میں پورا بٹھا لیں پورا مہینہ، تاکہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اس سے خوف خدا پیدا ہونے کا یقیناً امکان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی پوری کرنا ہے بعد کے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فمن تطوع خیرا، ہاں جو شوق سے نیکی کرے، یعنی 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 کو کھلائے تو زیادہ اچھا ہے. فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزے رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. یہ جو اگلا پھر آیت آئی تو پھر یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا کہ روزے کی بجائے کسی کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. اب روزہ فرض ہو گیا. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو جو عام تھی اس کو خاص کر دیا، صرف ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کے صحت یاب ہونے کا امکان نہ ہو کہ وہ ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو اس مہینے میں موجود ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، اور اس لیے کہ تم اللہ کو بڑا کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. ویسے تو ایک ایک بال، ایک ایک ناخن پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ایک ایک سانس پر بھی شکر ادا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر سب سے بڑی نعمت وہ قرآن مجید ہے، اس پر شکرانہ. اور وہ شکرانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہو جائے. یہاں روزے کی عبادت کا تذکرہ ہے، اور روزے کے ختم ہونے پر رمضان کے بعد عید ہے، اور پھر ذوالحج میں حج فرض ہے، اور جو لوگ حج پر نہیں بھی گئے ان پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے. اب قربانی کے بعد بھی یہی الفاظ پھر آئے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اور شکر ادا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی. ہم دونوں عیدوں میں دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں. نماز کے اندر زائد تکبیریں، آتے ہوئے تکبیریں، جاتے ہوئے تکبیریں، جو ہی چاند نظر آتا ہے تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں. اور ذی الحج میں آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج تک، عصر کی نماز تک مسلسل تکبیریں پڑھی جاتی ہیں. اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ کہنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد کرنا. سورہ صف میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ اگر جو کوئی صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے اس پر اللہ کو غصہ آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو لوگ کھڑے ہو کر جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو بتائیے کہ میں قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں. پکار کے دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کو دور سمجھنا یہ گمراہی کا نقطۂ آغاز ہے.
جب میں سمجھوں گا کہ اللہ تو بہت دور ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، میری تو اللہ تعالیٰ تک ایکسیس ہی نہیں ہے، اب پھر میں ادھر ادھر جھانکوں گا اور آگے سے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں منہ کھول کے، دکانیں کھولی ہیں انہوں نے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہارا پیغام اللہ تک پہنچائیں گے، ہم تمہارے لیے استخارہ کریں گے، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قریب ہوں، مانگو تو صحیح مجھ سے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ گناہ گار ہیں، میں شاید آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی، معصومیت بھی ختم ہو گئی، ہم سب گناہ گار ہیں۔ لیکن گناہ کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ مانگیے اللہ تعالیٰ سے، نیور ایور تھنک کہ وہ دور ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ ہمارے قریب ہے۔ پکار کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑیے اس بات پر کہ دے مجھے، تیرے پاس ہے دیتا کیوں نہیں؟ دے، تو ہی میرا مالک ہے، دے مجھے، یا بتا میں کہاں جاؤں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے دے دے دے۔ میرے نزدیک ہر مسلمان، ہر انسان مستجاب الدعوات ہے۔ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس شخص کو جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہمیشہ۔ جب ہم پکاریں گے ہی نہیں تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم سب مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو اے نبی بتائیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فاستجیبوا لی، پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ راہ یاب ہو جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، تمہاری کمزوریوں کو کور کرتے ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ تورات میں جو روزہ تھا وہ یہ تھا کہ جب سورج غروب ہونے کے بعد آپ سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تورات کے 9 احکام کی پیروی کرتے تھے، لہذا مسلمان بس بین تھے، سمجھ بھی تھے ہمارا روزہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے فجر کی اذان سے۔ لیکن چونکہ جو پریویس پریکٹس وہاں پر چلی آ رہی تھی وہ کیا تھی کہ اگر مغرب کے بعد سو گئے تو پھر روزہ شروع ہو گیا، تو اس میں وائلیشن تو کرتے تھے لیکن یعنی ناٹ ٹو بی شیور کہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، اس کو یہاں کہا گیا تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم سے درگزر فرمایا۔ فالآن باشروہن، پس تم اب ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی ان پرسویشن آف اولاد، تم ان کے پاس جاؤ۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری دن کی سفید دھاری سے علیحدہ ہو جائے فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی مغرب کی اذان تک۔ ولا تباشروہن، اور عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی مسجد کے پریمیسز میں بھی یہ حرام ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ ہم سب نمازی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم میں سے کوئی بے حیائی کے کام بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح لین دین میں بھی ہم باقی لوگوں کے مقابلے میں یقیناً فیئر ہوں گے، عام آپس میں لین دین کے۔
لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم ہلکا لفظ استعمال کرو تو ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، اور سخت لفظ استعمال کروں تو ہم ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیکن یہاں جو آخر میں آیت آ رہی ہے وہ اصل میں ٹیسٹ ہے تقوی کا، کہ رمضان گزر جائے اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ مالی اعتبار سے فیر ہوا کہ نہیں ہوا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ یعنی ایک ہے کہ مجھے وہ مال کھانے کا حق ہے، میں بازار گیا تو ایک ریڑھی والا جو ہے وہ پھل لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اسے پھل لیا اور آ کے کھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مجھے حق تھا کہ میں نے پیمنٹ کیا اور لیا ہے، اور اس نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور مال دیا ہے۔ لیکن ہر سٹیج پر اس میں انسان جو ہے وہ فیر نہیں ہوتا۔ وہ ریڑھی والا غریب آدمی ہے بیچارہ، وہ گلے ہوئے 2 سیب جو ہے 2 کیلے جو ہے وہ بھی چپکے سے آپ کی شاپر میں ڈال دے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی بڑے ادارے میں ملازم ہے جہاں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ 3-4 لاکھ روپے میں ادھر ادھر کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ انفیئر۔ یہاں اس کا بھی ایک خاص پہلو بیان کیا گیا ہے، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی تم اس مال کو حاکموں تک پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے، پبلک فنڈ میں سے، پبلک پراپرٹیز میں سے ایک حصہ ہڑپ کر لو۔ اگر میں کسی سرکاری اہلکار کو کوئی تحفہ پیش کرتا ہوں، اپنا مال اس تک پہنچاتا ہوں، اب وہ ریٹرن دے گا نا، مجھے اس خیال سے کہ مجھے وہ ریٹرن دے گا، وہ ریٹرن اپنی جیب سے نہیں دے گا، وہ لوگوں کے مال میں سے، پبلک پراپرٹی میں سے، پبلک فنڈ میں سے آپ کو فیور دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے واضح الفاظ میں منع کیا جا رہا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے گناہ کے ساتھ ناجائز طریقے سے کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں مالی اعتبار سے بھی فیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقویٰ کا ٹیسٹ ہے، یہ ہمیں اپنے رمضان گزرنے کے بعد ضرور ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں میرے اندر امپرومنٹ آئی ہے یا نہیں۔